السلام علیکم دوستو، آج کا قصہ اللہ رب العزت کے تخلیق کردہ پہلے نبی اور دنیا میں آنے والے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا اور پھر ان میں روح پھونکی۔ جب وہ وجود میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو ویسے بہت پرہیزگار تھا، اس نے تکبر کیا کہ میں آگ سے بنا ہوا اس مٹی سے بنے ہوئے کو کیوں سجدہ کروں۔ لہٰذا اس گستاخی پر اللہ رب العزت نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے رائندہ درگاہ کر دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، جہاں ان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں دستیاب تھیں، لیکن اللہ نے صرف ایک درخت کے پھل کو ان پر ممنوع قرار دیا۔ شیطان، جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے انہیں دھوکہ دینے کا منصوبہ بنایا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے، جس پر اللہ نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے جنت سے زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ گڑ گڑا کر توبہ کرتے رہے، جیسا کہ ان کی توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، حابیل اور قابیل۔ حابیل جو کہ نیک تھا، جبکہ قابیل حسد کرتا تھا۔ جب دونوں کی قربانی پیش کی گئی تو اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی۔ قابیل حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر بیٹھا، جو انسانیت کا پہلا قتل اور دنیا میں برپا ہونے والا پہلا فساد تھا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو نیکی کی تعلیم دی اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی غلطی، توبہ اور رحمت کا سبق دیتی ہے۔ انسان جیسے کہ خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے اور ہمیں نیک راستہ دکھاتا ہے۔